برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مختصر سا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا موضوع کلام پاک کی حقانیت ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ نے کلام پاک کا یہ رویہ اور یہ طرز تکلم سماعت کر لیا۔ اب آتے ہیں دنیاوی رائٹروں کی، دنیاوی لیکھکوں کی، دنیاوی مصنفوں کی تصنیف کے بارے میں ہم جانکاری لیتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رائٹر جب کسی کتاب کو تصنیف کرتا ہے، لکھتا ہے، وجود میں لاتا ہے، اور جب اس کی کتاب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کتاب کے شروع میں یا آخر میں ایک نوٹ لکھتا ہے، اور اس نوٹ میں لکھتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے اپنی طرف سے اپنی کمپلیٹ قابلیت کے ساتھ لکھا ہے، بڑی محنتیں کی، مشقتیں کی، بڑا سوچ و بچار کیا، بڑے تفرقات کیے۔ ان سب کے باوجود اگر اس کتاب میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو مہربانی کر کے اطلاع کر دی جائے تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس غلطی کو صحیح کر دیا جائے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب جس نے لکھی، پھر اس کو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں صحیح کرتے ہیں۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ انہیں 10 20 20 30 30 40 40 50 50 لوگ دیکھتے ہیں، اور 40 50 لوگوں کے دیکھنے کے بعد بھی رائٹر اپنی کتاب کے آخر میں پھر یہ لکھتا ہے بھائی غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس میں خطا ہو سکتی ہے، اگر آپ کو نظر آ جائے تو مہربانی کر کے بتا دینا۔ غور کرنا، بڑے بڑے سائنسدانوں نے کتابیں لکھی، بڑے بڑے عقلاء نے کتابیں لکھی، حکماء نے کتابیں لکھی، بڑے بڑے مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگوں نے کتابیں لکھی، لوگوں نے مل کر کتابیں لکھی، پوری جماعت نے مل کر کتابیں تصنیف کی، اور اتنے لوگوں نے ذہن لگایا، اور لگانے کے بعد میں جب کتاب منظر عام پہ آئی، چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچی، تو انہوں نے بھی اپنے کتاب کے شروع یا آخر میں یہ حرف، یہ لائن ضرور لکھی کہ اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دیا جائے تاکہ دوسرے ایڈیشن میں، دوسری بار چھپائی میں اس کو صحیح کر دیا جائے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپی، ہر ایک بندے نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی گنجائش رکھی کہ بھائی غلطی ہو سکتی ہے، بھائی خطا ہو سکتی ہے، بھائی کہیں نہ کہیں چوک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا و نسیان سے ملا کر بنایا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں چوک کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، مگر قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی ویگیانک کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی حکیم کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی وکیل کی کتاب نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جس سے غلطی ہونا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رب نے فرمایا اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رب نے وہی فیصلہ کر دیا اے لوگو اگر تمہیں اس میں کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے تو تمہاری سوچ کا فرق ہے، کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے تو خود تمہارے اندر کمی ہے، کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیونکہ 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں کمیاں نکالنے کی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی کہ کمیاں نکال کے منظر عام پہ لائی جائیں، اس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو کمیاں تلاش کرنے گئے تھے، وہ لوگ جو کلام پاک کے اندر خامیاں تلاش کرنے گئے تھے، تاریخ بتاتی ہے جو خامیاں تلاش کر رہے تھے، کرتے کرتے انہیں خود کے اندر کمیاں دکھائی دینے لگی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اگر وہ غیر مسلم بھی تھے تو اسلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ بے شک اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آپ اور غور کریں،
کلام پاک نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ معمولی کتاب ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس جیسی بنا سکتے ہو، تو رب نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو پھر تم اس کے جیسی ایک صورت بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے معاونوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ تمہیں لگتا ہے وہ بہترین عربی داں ہے، بہترین عربی جانتا ہے، فصاحت و بلاغت کا ماہر ہے، تو ایسے فصیح و بلیغ انسانوں کو بلاؤ اور سب مل کے بیٹھ جاؤ، اور مل کے بیٹھنے کے بعد ایک صورت بھی جیسی بنا کے دکھا دو۔ قسم خدا کی قیامت تو آ سکتی ہے مگر ساری دنیا مل کر بھی کلام پاک جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتی، اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کے اندر آپ دیکھو گے تو سائنس، وگیان، بھوگول، کھگول، دنیا کی ہر چیز ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کی جانکاری ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں، اگر کوئی انسان صرف یہ سوچے کہ یہ معمولی کتاب ہے، تو 1400 سال پہلے اس نے جو چیلنج کیا تھا، آج تک کوئی بندہ اس چیلنج کو پورا کرنے کی قوت کیوں نہیں رکھ پایا؟ اور سب سے بڑی بات، آدمی یہ سوچ لے کہ ایک نبی جو لوگوں کے درمیان پلا بڑا ہوا، کبھی پڑھا نہیں لکھا نہیں، اچانک 40 سال کے بعد وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ کلام پاک کو سن کر دنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی فصاحت و بلاغت تو ہم نے دیکھی نہیں۔ وہ وہیں پہ عاجز ہو گئے اور یہ بتا دیا کہ جو محمد عربی پہ نازل ہوا، یہ محمد عربی کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ آپ غور کریں تاریخ کے اندر کتنی عدالتوں میں اس کی آیتوں پہ مقدمے دائر کیے گئے، بڑے بڑے وکیلوں نے وہ آیتیں چھانٹی اور چھانٹ کر لے گئے عدالت کے اندر اور تبدیلی کرنے کی کوششیں کی، مگر جب آخری نتائج نکل کے آتے ہیں تو یہی نکل کے آتے ہیں کہ بھائی آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی وچار دھارا غلط ہے، آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے، لیکن کلام پاک کی جو آیتیں ہیں وہ آپ سمجھ نہیں پائے، وہ صحیح تھی، صحیح ہے اور صحیح رہیں گی۔ ہمارا سیدھا ماننا ہے کہ کلام پاک میں تبدیلی نہ ہوئی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ رب خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی ہوئے گی نہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ رب خود فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کی حفاظت خدا کرے کوئی شخص اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بہت مشہور شعر ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے روشن جسے خدا کرے۔ اور یہ کلام پاک وہ شمع ہے جس کو خدا نے اپنے محبوب کی امت کے لیے خود روشن کیا ہے، تاکہ اس کے نبی کی امت، اس کے محبوب کی امت اس شمع کی روشنی میں جنت کے راستے پہ چلتی چلی جائے۔ بہرحال بہت سی دلیلیں کلام پاک میں اس کی حقانیت کی ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ کلام پاک کے اندر آپ دیکھیں گے تو گلیکسیوں کا ذکر ہے، سیاروں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں نالجیں ہیں، پانی کا ذکر ہے، اس کی نالجیں ہیں، پہاڑوں کا ذکر ہے، اس کی نالجیں ہیں، زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، اس کی نالجیں ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ جو چیزیں دنیا والے اب جان رہے ہیں وہ کلام پاک میں ہزاروں سال پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں۔ ہمارا سیدھا ماننا ہے کہ کلام جیسی کتاب نہ آئی تھی، نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ بے شک توریت بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمے نہیں لی، بندوں کے ذمے چھوڑ دی، لہذا بندوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، اور کلام پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت رب نے خود اپنے ذمے لے لی، اور سیدھا سیدھا فرما دیا
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور جس کو لگتا ہے کلام پاک میں کوئی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ایمانداری سے کلام پاک کو پڑھ کے دیکھے۔ میرا دعویٰ ہے ایک دن وہ آئے گا، وہ خود یہ کہے گا کہ بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، سچا تھا اور سچا رہے گا۔ بند کر۔